السلام علیکم، بول نیوز میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشاد ساجد اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکی ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی دورہ پاکستان کے حوالے سے اسلام آباد سے لاہور آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری سمیت دیگر صوبائی وزراء نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا ہے، جبکہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کابینہ اراکین سے بھی ملاقات کی ہے۔ ایرانی صدر کے دورہ لاہور کی مناسبت سے شہر کی اہم شاہراہوں کو خیر مقدمی بینر سے سجایا گیا ہے۔ چشم ماہ روشن، دل ماہ شاد، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان اسلام آباد سے لاہور آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری سمیت دیگر صوبائی وزراء نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کابینہ اراکین سے ملاقات بھی کی ہے۔ ایرانی صدر کے دورہ لاہور کی مناسبت سے شہر کی اہم شاہراہوں کو خیر مقدمی بینر سے سجایا گیا ہے۔ پاکستان آ کر اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، خواہش تھی کہ عوامی جلسے سے خطاب کرتا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دونوں ممالک کے عوام کے دل ہمیشہ جڑے رہیں گے۔ مزید کہا کہ وقت کے ساتھ رشتے مزید مضبوط ہوں گے۔ یہاں پر بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، قطعاً بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، اور ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی جذبات پائے جاتے ہیں، خاص قسم کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ وابستگی پائی جاتی ہے کہ جو ہمیں آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا، اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں، اور ایک جذباتی عوام ہے اور ایک دینی عوام ہے، ریلیجیس ان کا ورژن ہے، اس حوالے سے جو ہے ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، گرمائش ہے، وہ بڑی دیدنی ہے۔ آن بہاف آف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے تعلقات میں نئی جوہتیں لانے لگا ہے۔ پاکستان پہنچنے پر مہمان نے صدر کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کی غزہ پر جارحیت کے خلاف ایرانی موقف کو سراہا۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر موقف قابل تعریف ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان، پاک ایران تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ نور خان ایئر بیس پر ایرانی صدر کا پرتپاک استقبال ہوا۔ مہمان صدر وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب میں ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایرانی عوام کے درمیان تاریخی رشتہ ہے، مسئلہ فلسطین پر دونوں ملکوں کا موقف یکساں ہے۔ I say salam and greetings to the great people of Pakistan who all the times come to the streets in different cities of Pakistan and call for the freedom of Al-Quds al-Sharif, and the great people of Pakistan who all the time defend right and justice۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے مخصوص انداز میں پاک ایران تاریخی رشتوں پر روشنی ڈالی۔ چشم ماہ روشن، دل ماہ شاد۔ چشم ماہ روشن، دل ماہ شاد۔ خیر خوب، آپ کو دیکھ کے اب ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور ہمارا دل خوش ہوا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا مسئلہ فلسطین پر ایرانی موقف جرأت مندانہ ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ اپنے بھائی کا استقبال کرنا اعزاز کی بات ہے۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ تعلقات پر بات چیت اور تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ ابراہیم رئیسی نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے بھی ملاقات کی ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات قابل فخر ہیں، اسلاموفوبیا کے خلاف مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ ایرانی صدر نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی حجم 10 ارب ڈالرز تک بڑھانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ معاہدوں کی یادداشت پر دستخط کی تقریب ہوئی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں ابراہیم رئیسی نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ ہمیں اپنے باہمی تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہوگا۔ فلسطین کے معاملے پر سلامتی کونسل ناکام ہو گئی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ ضروری ہے۔ سلامتی کونسل غزہ کے معاملے پر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی۔ شهرهای مختلف پاکستان آزادی قدس شریف رو فریاد زدند. به مردم عزیز پاکستان که همواره از
حق و عدالت دفاع کرده و دفاع میکنن. تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایرانی صدر کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش ہوا. چشم ما روشن دل ما شاد. چشم ما روشن دل ما شاد. خیلی خوب. آپ کو دیکھ کے اب ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور ہمارا دل خوش ہوا. ایرانی صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد ہونے والے نئے سمجھوتوں کے تحت پاک ایران ترقیاتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان اہم ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص علاقائی امن، استحکام اور سرحدی سلامتی پر بات چیت کی گئی. ISPR کے مطابق فریقین علاقائی استحکام اور اقتصادی خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششوں دو طرفہ تعاون کو فروغ دے کیا. آرمی چیف نے پاک ایران سرحد کو امن اور دوستی کی سرحد کے طور پر بیان کیا. دونوں ممالک کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سرحد کے ساتھ بہتر کوارڈینیشن کی ضرورت پر زور دیا گیا. اقبال کی شاعری پاک ایران رشتے میں پل کی اہمیت رکھتی ہے. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال پر گفتگو. انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اہم ہے. شاعر مشرق نے امت مسلمہ کو نئی راہیں دکھائیں. الہام بخش شخصیت تھی علامہ اقبال جیسی بزرگ و بالا اور بلندتر ہستی جو ہے الہام بخش اس سینس میں کہ وہ واقعی جو الہام ان کے اوپر ہوتا تھا، جو واردات قلبی ان پہ ہوتی تھی، وہی واردات قلبی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نوٹس کے ذریعے، اپنی تحریروں اور اپنی شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچائے. اور واقعی ایک ایسی شخصیت تھی جو خدا کے لیے جیتی تھی، خدا کے لیے اپنی عمر گزارتی تھی، اور اس بات سے اس نے ثابت بھی کیا کہ میں خدا کے لیے جیتا ہوں، اور وہ بات ابھی تک محسوس کی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بہت زیادہ قائل ہیں. اسرائیل کے خلاف جنگ میں کامیابی فلسطینیوں کی ہوگی. اس ظلم اور بربریت کرنے والا اسرائیل تباہ ہوگا. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال حاضری کے موقع پر گفتگو. انہوں نے کہا کہ غزہ سے متعلق پاکستانی مواقف کو سراہتے ہیں. اپنی بہت ناز ہے جیسے آپ کو ہے، ہمیں اپنے مجاہدوں پر بہت زیادہ ناز ہے، اور ہمیں مملکت پاکستان کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں اور حکومت ہے، اس نے جس طرح سے ایک ٹھوس انداز سے صہیونی قوتوں کے خلاف ایک موقف ہمارے ساتھ مل کے اختیار کیا ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے اور وہ بہت ہی قابل دید ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بندھن ہے کہ جو جزو لا ینفک کی طرح اور ایک یعنی بالکل نہ الگ ہونے والے رشتے کی طرح ایک اٹوٹ بندھن بن چکا ہوا ہے ہمارا. ہمارے سپریم لیڈر آف اسلامک ریپبلک آف ایران بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر انشاءاللہ غزہ والے، فلسطین والے جیتنے والوں میں سے ہوں گے، ونرز ہوں گے، اور جو نابودی ہے اور جو تباہی ہے وہ صہیونیوں کی ہوگی اور اسرائیلیوں کی ہوگی. ایرانی صدر کا دورہ پاکستان اور امریکہ کا رد عمل. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے. تجارتی معاہدوں پر غور کرنے سے ممکنہ خطرے سے آگاہ رہنے کا بھی مشورہ دیتے ہیں، جبکہ امریکہ ممکنہ پابندیوں کا جائزہ نہیں لے رہا. امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں میں سے 20 برس سے پاکستان میں ایک بڑا سرمایہ کار بھی ہے. پاکستان کی اقتصادی کامیابی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے. ہم اپنی شراکت کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں. VVIP موومنٹ کے سبب کراچی میں ٹریفک پلان تبدیل کر دیا گیا. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی آمد پر شارع فیصل آج دوپہر 3 بجے سے شام 5 بجے تک بند رہے گی. ایئرپورٹ سے PIDC تک سڑک مکمل طور پر بند ہوگی. MA جرا روڈ کے دونوں ٹریکس بھی گرو مندر سے گارڈن چوک تک 3 سے کے درمیان بند رہیں گے. شارع قائدین ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ بھی ٹریفک کے لیے بند رہے گی. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسن نے مانچسٹر میں نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے دوبارہ بات ہوگی. واضح کیا کہ بانی PTI پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اسد کیسر کہتے ہیں کہ انتخابات کے بعد ملک معاشی عدم استحکام کا شکار ہوا. انہوں نے ایرانی صدر کی پاکستان آمد کو خوشائند قرار دیا. بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کی طبیعت بدستور ناساز ہے. ڈاکٹرز نے تازہ معائنے میں ان کے معدے اور آنتوں کا جائزہ لینے کا مشورہ دیا ہے. PTI رہنما نعیم فضروتا کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی طبیعت زیادہ خراب ہے. ان کا علاج شوکت خانم ہسپتال میں ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ ہمیں بشرا بی بی کا علاج کرانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کی طبیعت بہتر نہیں ہو سکی. سابق خاتون اول کو تیزابیت اور سینے میں تکلیف کی شکایت ہے. ذرائع PTI کا کہنا ہے کہ PIMS کی لیڈی ڈاکٹروں نے بنی گالہ میں بشرا بی بی کا معائنہ کیا.
اور میدے اور آنتوں کا جائزہ لینے کا مشورہ دیا۔ PTI رہنما نعیم پنجوتھا نے مطالبہ کیا ہے کہ بشرا بی بی کا علاج شوکت خانم اسپتال میں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی طبیعت اس سے زیادہ خراب ہے جتنا بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بی بی کے علاج پر وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کا علاج درست نہیں ہو رہا۔ ہم نے علاج کے لیے خط لکھا مگر اجازت نہیں دی گئی۔ اس وقت جو ٹیسٹ ہوئے اور ہم نے صبح خیر پختونخوا نے یہاں سے لیٹر لکھا کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم ایک بورڈ بنا کے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دی گئی اس کی۔ علی امین گنڈاپور نے مطالبہ کیا کہ بشرا بی بی کے لیے علاج کے لیے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ IMF قرض کے لیے آخری راستہ ہوتا ہے، پھر کوئی پلان B نہیں ہوتا۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اس ماہ کے آخر تک IMF کی آخری قسط جاری ہو سکتی ہے۔ جون تک زیر مبادلہ کے ذخائر $10 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ in Washington with a view that we go for a larger and a longer program. People keep on asking me کہ اس کا حجم کیا ہوگا، اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی. That is only we'll start getting into the contours of that program when the mission is here inshallah in middle of May. Or we are hoping if all goes well and we agree on the prioritization, and I have no reason to believe we will not agree with the prioritization, because جو ہماری priorities ہیں ultimately those have to be supported by the fund, اور وہ ہم انشاءاللہ agree کر لیں گے. But we are still hoping کہ we can get into a staff level agreement by the time June is done or early July so that we can move on. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ماہانہ ETF فنڈ کا اجرا کر دیا گیا۔ ماہانہ اسلامک انڈیکس کی لسٹنگ کی تقریب کا آغاز روایتی گھنٹہ بجا کر کیا گیا۔ CEO پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے کہا کہ نئے کے آنے سے مارکیٹ میں بہتری اور تیزی کے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ چیئرمین SECB عاقب سعید کا کہنا تھا کہ نئے ETF آنے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریگولیٹڈ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ بو نیوز کفیل احمد سے۔ جی کفیل، بتائیے گا اس تقریب کے حوالے سے۔ آئے روز جو ہے نئے ریکارڈ جو ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں مارکیٹ میں۔ اگر آج ہم بات کریں تو مارکیٹ میں ہائی جو ہے وہ بن گیا، اور اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا سینٹیمنٹ ہے مارکیٹ کے اندر، میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار شہریار بٹ۔ شہریار، اوور آل سینٹیمنٹ کیا مارکیٹ کا؟ مارکیٹ نے کل بھی ہائی بنایا تھا، آج بھی کیا کہیں گے، اوور آل کیا سینٹیمنٹ ہے؟ دیکھیے، اوور آل پاکستان کی اکانومی کے سینٹیمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ پاکستان اکنامک انڈیکیٹر ڈے بائی ڈے امپروو ہوتے جا رہے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نمبر ہیں کرنٹلی، اور پاکستان کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بالآخر ہم پلس میں لے کر آنے شروع ہو گئے ہیں، سرپلس ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ IT ایکسپورٹ میں 37% کے قریب انکریز دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ریمیٹنسز ہمارے $3 ارب سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ فائنانس منسٹر کافی مفید دورہ رہا ہے واشنگٹن کا، کافی زیادہ ایکٹیو رہے وہاں پر، انہوں نے کافی ملاقاتیں کی، اور اس کا اثر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ 29 اپریل کو پاکستان کو IMF کی جانب سے $1.1 ملین مل جائیں گے، ایک طویل پروگرام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ انفلیشن نیچے آ رہی ہے، تو اس کے بعد اب پاسبل ہے کہ ریٹ کٹ دیکھیں آنے والے دنوں میں اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی ہونے جا رہی ہے۔ تو اوور آل سینٹیمنٹس کافی مثبت ہیں، پاکستان اسٹاک مارکیٹ اس کو ریفلیکٹ کری ہے۔ ریفلیکشن یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ اس سال کے آغاز سے اب تک تقریباً 9000 سے زائد کا پوائنٹ اضافہ ہو چکا ہے، اور صرف اس مہینے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 4000 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ تو اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کار کافی زیادہ متحرک ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ FDI پاکستان میں آ رہی ہے، کافی عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے۔ یہ شہریار بٹ جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود تھے، جن کا کہنا ہے کہ اوور آل سینٹیمنٹ خاصا پازیٹیو ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ہم بات کریں تو مارکیٹ جو ہے وہ مزید انڈیکس جو ہے وہ اپنے بڑھے گا۔ جس وقت ہم بات کریں تو مارکیٹ نے ہائی جو بنایا تھا وہ 71,730 کے لیول کا بنایا تھا۔ ٹھیک ہے کفیل احمد، بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ کا لینڈر سمٹ سے خطاب، یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہو رہا ہے، بڑھتی آبادی کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو پسماندہ طبقے کے لیے بڑا ریلیف قرار دیا۔ Unprecedented challenges on the environmental front this last decade had witnessed. Yet, in more recent episodes of such disaster, Pakistan has not received the kind of support it deserved or promised on the occasion, as rising unemployment and declining per capita income would be swelling their ranks. I feel proud that it was my government back in 2008 which had formulated and launched the Benazir Income Support Program, BISP, which has survived many administrations but remains the flagship program
of social safety net in Pakistan. घूमने फिरने के शौकीन अफराद के लिए अहम इकदाम। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने ठंडियानी और गवल में इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन की नकाबकुशाई कर दी। इन जोन में सयाहों को बेहतरीन रिहायशी अपार्टमेंट्स, देहात का माहौल और बेहतरीन खाने फराहम किए जाएंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल सयाहत के फ़रोग़ के लिए मुतहर्रिक एबटाबाद के सयाहती मकाम ठंडियानी और मानसरा के खूबसूरत मकाम गनोल को इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स में तब्दील कर दिया। इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स की नकाब कुशाई सयाहत के शोबे में तरक्की की जानिब अहम कदम है। ठंडियानी में 58 एकड़ अराजी पर मुहित जोन में सयाहों को महफूज माहौल, बेहतरीन रिहायशी अपार्टमेंट्स, देहात का माहौल और बेहतरीन खाने फराहम किए जाएंगे। 60 एकड़ पर मुहित इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन गनोल पाकिस्तानी सकाफत और हुनरमंदी के फरोग का मरकज होगा। यहाँ आने वाले सयाहों को इलाके की मुनफरिद झलक मिलेगी। दोनों जोन्स की तरक्की से सयाहत को मजीद फरोग मिलेगा, जिससे पाकिस्तान की आलमी मुसाफत में इजाफा होगा। आम खबर शामिल करेंगे। पतोकी में घरेलू तनाज़े पर शौहर जल्लाद बन गया। मुल्जिम का बीवी पर बदतरीन तशद्दुद, नाक और कान काट दिए। फूलनगर की रिहायशी नगीना कौसर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। खातून के भाई की दरख्वास्त पर थाना सिटी फूलनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पतोकी में घरेलू तनाज़े पर शौहर जल्लाद बन गया। मुल्जिम का बीवी पर बदतरीन तशद्दुद, नाक और कान काट दिए। फूलनगर की रिहायशी नगीना कौसर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। खातून के भाई की दरख्वास्त पर थाना सिटी फूलनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपडेट करें, पतोकी में घरेलू तनाज़े पर शौहर जल्लाद बन गया। मुल्जिम का बीवी पर बदतरीन तशद्दुद, नाक और कान काट दिए। एक और अहम खबर देंगे आपको। डीएसपी की जानिब से खातून को हिरासा करने का ये वाक़या है। बोल न्यूज़ बना है। महमूदाबाद के रिहायशी मजलूम खानदान की आवाज़। DIG ईस्ट का एक्शन और वाक़ई की इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि मुतासरा खातून से महमूदाबाद थाने में दरख्वास्त भी वसूल कर ली गई है। DSP समी जान को आज शाम महमूदाबाद थाने तलब कर लिया गया है, जबकि वाक़ई की शफाफ इंक्वायरी की जाए। इस बारे में DIG ईस्ट की जानिब से भी अहकाम जारी किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि DSP की जानिब से खातून को हरासा करने का ये वाक़या है। बोल न्यूज़ बना महमूदाबाद के रहायशी मसलूम ख़ानदान की आवाज़। DIG ईस्ट का एक्शन और बाकी की इंक्वायरी के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये महमूदाबाद में एक खानदान रिहाइश पजीर है जिसने गुज़श्ता रोज़ जो बोल न्यूज़ से रब्ता किया और उनका बताना था कि एक DSP हैं जिनका नाम समी जान है, जो कि उनके ससुर के लेन देन के तनाज़े के ऊपर ससुर से बात करने के बजाय अहले खाना को जो है ना वो जानी अजियत का और तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, जिस पर पुलिस जो है और 15 भी उन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। वाक़े की खबर बोल न्यूज़ से चलने के बाद DIG ईस्ट ने इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया है और इंक्वायरी के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही गुज़श्ता रात जो है वो महमूदाबाद पुलिस ने उस खातून की दरख्वास्त वसूल कर ली है, जिसके ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रिवायती हरीफ को कराटे में शिकस्त देने वाले शाहजेब कोयटा पहुंच गए हैं। कोयटा एयरपोर्ट पर DG स्पोर्ट्स ने शाहजेब रिंद का इस्तकबाल किया है, जबकि भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त देना बाइसे फ़ख्र है, ऐसा कहना है शाहजेब रिंद का। जी, ये जो कराटे कॉम्बैट था ये दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, प्रोफेशनल लीग है। ये अमेरिकन एक कंपनी है, उनकी तरफ से लीग होती है। तो ये दुबई में फ़र्स्ट टाइम हमारा ये इवेंट हुआ था। इसमें जो है मतलब दुबई के जो प्रिंस थे उन लोगों ने ये इवेंट करवाया था। अबू धाबी के जो प्रिंस थे उन लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया था। ये मतलब इसमें जो है जो मेन इवेंट फाइट थे वो UFC वर्ल्ड चैम्पियंस थे और किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियंस थे, उनका फाइट था। और इसमें जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के 3 फाइट्स थे, जिसमें मैं पाकिस्तान टीम का एज ए कैप्टन रिप्रेजेंट कर रहा था और 2 और फाइट्स थे। और इसके साथ जो है कराटे वर्सेस मुay thai फाइट्स भी थी। जी, इंडियन का जो प्लेयर था वो रोड टू UFC में भी खेल चुका है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, 1 चैम्पियनशिप जो कि UFC के बाद है, बेलेटर MMA उसमें भी वो खेल चुका है। मतलब इंडिया का जो है सुपर स्टार था वो उस टाइम, और इंडिया का जो है मतलब वो उसका रिकॉर्ड भी मुझसे जो है डबल है, 11-2 और मेरा 6-0 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइट मेरी टफ थी और मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था। रमज़ान में अमेरिका में था मैं, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की अपना रमज़ान में रोज़े की हालत में मैंने ट्रेनिंग की। तो मुझे उम्मीद था अपने कोचेस पे, अपने आप लोगों अपने जो मेरे चाहने वाले उन सब पे मुझे यकीन था कि वो इंशाल्लाह मैं जो है इसको जो है जल्दी आराम से ही फिनिश कर दूंगा। तो मेरी फ़ाइट हुई इंडिया के ख़िलाफ़ और वो लड़का बहुत ही अच्छा था। इंडियन जो मीडिया उसको मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और उसको ट्रेनिंग कैंप करवाई थी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की थी, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी मुझे। इस्राएली बहरी जहाज़ों और जंगी तैयारों ने गजा किनारे
شمالی کے علاقوں نصیرات کیمپ مشرقی خان یونس پر رات گئے مسلسل بمباری کی ہے۔ اسرائیل انروا کے خلاف ٹھوس ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے انسانی حقوق پر رپورٹ میں اسرائیل کی جنگ کو انسانی حقوق کو سخت نقصان پہنچانے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اسرائیل انروا کے خلاف ٹھوس ثبوت دینے میں ناکام ہو گیا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم نے اعلان کر دیا۔ انروا کا رپورٹ کا خیر مقدم، غیر جانبدار رہنے کا عزم دہرایا۔ فلسطینی حکام نے انروا کو امدادی کام جلد دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے انسانی حقوق پر رپورٹ میں اسرائیل کی جنگ کو سخت نقصان پہنچانے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں اسرائیلی فورسز نے انسانیت کو تباہ کرنے والے سنگین جرائم کیے۔ جرائم میں جان بوجھ کر انسانوں کو قتل کیا گیا۔ انسانی حقوق گروپس نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ خارجہ اس رپورٹ کی سنگینی کو سمجھے اور اسرائیل کے خلاف سخت ایکشن لے۔ اسرائیلی بحری جہازوں اور جنگی طیاروں نے غزہ کے نصیرات کیمپ مشرقی خان یونس پر رات گئے مسلسل بمباری کی۔ مغربی کنارے میں 44 سالہ خاتون کو اسرائیلی فوج نے گولی مار دی۔ نیتن یاہو نے اپنی فوج کے ایک یونٹ پر پابندی کے خلاف امریکہ کو خبردار کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں مودی سرکار نے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں صرف اور صرف جھوٹ اور دکھاوے کی حکومت کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے مودی سرکار کی ناقص کارکردگی اور انتہا پسند پالیسی بے نقاب کر دی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک بار پھر مودی سرکار کے جھوٹوں کا پلندہ بے نقاب کر دیا۔ امریکی اخبار نے اپنے آرٹیکل میں بابری مسجد کے حق میں گواہی دے دی۔ لکھا بابری مسجد کی جگہ رام مندر یا خود رام کے وجود کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے مودی سرکار کے جمہوریت کے دعوے کو بھی رد کر دیا۔ لکھا کہ مودی نے اپنی 10 سالہ حکومت کے دوران مسلمانوں کے خلاف تعصب اور ہندو انتہا پسندی اپنائے رکھی۔ ہر شہری کو ہندوتوا پالیسی پر چلنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے مودی کی ناقص کارکردگی کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ لکھا بھارت کو درپیش مسائل اور اپنی ناقص کارکردگی سے مودی سرکار انتخابات سے خوف زدہ نظر آتی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن، الیکٹورل رولز اور ووٹنگ مشینوں سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی کا ہندوستان عدم مساوات، بے روزگاری اور صحت کی ابتر صورتحال سے دوچار ہے۔ مودی بھارت کو کلسٹروفوبک اور انتہا پسند ہندوستان میں تبدیل کر کے بحرانوں کو حل نہیں کر سکتا۔ کتاب جو کھولتی ہے ذہن اور دل کے باب، کتب بینی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ورلڈ بک ڈے منایا جا رہا ہے۔ یوم کتاب کتنے عرصے سے منایا جا رہا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بہت اچھی چیز ہے، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، اس سے بک سے نالج ملتی ہے، اتنے موبائل سے نہیں مل سکتی، اور آج بک ڈے ہے اور آج ہم بک ڈے منا رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں اسپیشلی جو ہے وہ بکس پڑھنے کا جو رجحان ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ رلائی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو بک آپ کو سکون سے آرام سے بیٹھ کے جو آپ کو انفارمیشن دیتی ہے وہ سوشل میڈیا میں بمبار ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے رائٹ کون سی ہے رانگ کون سی ہے۔ موبائل میں غلط چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے، بک میں آپ کو ایک اسپیسیفک اور ایک اچھا نالج مل سکتا ہے اچھے ریفرنس کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ خبروں میں فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔